دے دے کے سمجھایا۔ اسی طرح صاحب قرآن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا۔ صحابہ کی محفل لگی ہے، نبی کریم آتے ہیں، ریت کے اوپر یہ مربع کھانا بناتے ہیں۔ چک بیلی خان والو آج نقشہ بتا رہا ہوں، کاش یہاں وائٹ بورڈ ہوتا یا بلیک بورڈ ہوتا تو میں آپ کو نقشہ بنا دیتا۔ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے علماء نے، نبی کریم نے یوں مربع کھانا بنایا، پھر اس کھانے کے بیچ میں ایک لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے ساتھ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر ایک لکیر کھانے کے اندر سے باہر کی طرف کھینچی۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا نقشہ بنا رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ؟ فرمایا او میرے صحابہ، یہ چار طرف سے جو لکیر ہے مربع خانہ، یہ انسان کی موت اجل ہے، یہ مدت نیٹا ہے۔ فرمایا یہ بیچ کی لکیر کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان ہے کہ اس کو موت نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، باغ کہیں بھی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ یہ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کیا ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں کہ دنیا میں یہ رہیں گی۔ کبھی ایک تکلیف ایک سے بچا تو دوسری نے گھیر لیا، دوسری سے بچایا تو تیسری میں آئے گا۔ ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی اس دنیا میں ضروری ہے۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو میرے خیال سے تو جتنی پریشانیاں بادشاہوں کو ہیں شاید ہی کسی کو ہوں۔ جی وہ زیادہ پریشان ہے، جس کے پاس جتنا مال زیادہ وہ اتنا پریشان زیادہ ہے۔ بادشاہ محل کی دوسری منزل پہ ہے، شراب چلی، میوزک چلا، شعر و شاعری چلی، گانا ہوا، لطیفے ہوئے، سارے چلے گئے۔ اب بادشاہ سلامت بیڈ پہ آ گیا۔ سنیے چک بیلی خان والو، بیڈ پہ آیا، بیوی بھی پاس ہے، یہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، نیند نہیں آ رہی۔ بیوی نے اس سے کہا کہ بادشاہ ایک بات تو بتا، تو کتنا بدبخت ہے، کتنا بدنصیب ہے، کتنے نرم بستر پہ کھایا بھی پیا بھی مزے بھی اڑائے، تجھے نیند نہیں، چین نہیں۔ دوسری منزل سے نیچے بادشاہ کے محل کے سامنے سڑک کے اوپر ریت کے اوپر مزدور مزدوریاں کر کے بے فکر سوئے ہوئے ہیں، نہ تکیہ ہے نہ بستر ہے، کسی نے اینٹ کا تکیہ رکھا ہوا ہے، کسی نے بازو رکھا ہوا ہے، کسی نے جوتے سر کے نیچے رکھے، بے فکر سوئے ہیں۔ یہ بیوی سے کہتا ہے کل ان کو بھی نیند نہیں آئے گی، کل ان کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ بیوی غصے ہوگی، کل تو ان کو مارے گا، سزا دے گا؟ نہیں میں سزا نہیں دوں گا، کل تو ادھر ہی سے بیٹھ کے تماشا دیکھنا، نیند ان کو بھی نہیں آئے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا مجھے کیوں نہیں آ رہی۔ کل ہو گئی۔ مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہو گیا ہے کہ اب آپ بس کریں، لیکن میں نے ان سے معذرت کر کے پہلا وقت لیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ خیال ہے؟ اگلے دن بادشاہ نے شام ہونے سے پہلے ایک مزدور سے کہا یہ تھیلا لے جاؤ اشرفیوں کا، اور جہاں یہ مزدور لیٹا کرتے تھے نا اسی ریت مٹی میں دائیں بائیں پھینک کے آ جاؤ۔ سونے کی اشرفیاں ہیں، دینار ہیں، درہم ہیں، بچھا کے آ گئے۔ مزدور بیچارے تھکے ماندے آ کے جب سونے لگے تو دیکھتے ہیں کسی کو ایک اشرفی ہاتھ میں، کسی کو دوسری آ گئی، تو اب سونے کے بجائے مٹی میں اشرفیاں تلاش کرنا شروع ہو گئے۔ لگے ہوئے ہیں دڑا دڑ پاگلوں کی طرح، کسی نے 20 اکٹھی کی، کسی نے 50، کسی نے 100 اکٹھی کی، سر کے نیچے رکھے اور سوتے ہیں۔ بادشاہ بیوی سے کہتا ہے ذرا دیکھنا ان کو۔ ہر 15-20 منٹ کے بعد وہ نیچے تکیہ اٹھا کے دیکھتا ہے اشرفیاں ہیں یا نہیں ہیں،
پھر لیٹتا ہے، پھر 10-15 منٹ گزرتے ہیں، پھر وہ اٹھ کے اسے دیکھتا ہے، گنتا ہے، یار پوری ہیں یا ساتھ والا لے گیا. یہ حال ہے. بیوی نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا چند اشرفیاں پھینک کے آ گیا ہوں، یہ پوری رات نہیں سوئے، ان کو اتنا ملا ہے ان کی نیند نہیں، میری دولت کا تجھے اندازہ بھی نہیں ہے تو مجھے کیسے نیند آئے گی؟ جتنی یہ حقیر دنیا زیادہ اتنی ہی پریشانی زیادہ ہے، مصیبت زیادہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کھانا بنایا، لکیر کھینچی، دائیں بائیں لکیریں کھینچی، یہ پریشانیاں ہیں. پھر ایک لکیر خانے کے اندر سے یوں باہر کھینچی. فرمایا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اس انسان کی امید ہے، موت اس کو پہلے آ جانی ہے، امید اس کی اس اپنے نیٹے سے بھی بہت آگے کی گئی ہوئی ہے. ہم بیٹھتے ہیں نا رات کو تو ہم کہتے ہیں سن 2025 میں یہ کریں گے، پھر سن 35 میں یہ کریں گے، سن 40 میں یہ کریں گے. 100-150 سال آگے چلے جاتے ہیں اور صبح کا پتہ نہیں ہوتا کہ صبح اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، کئیوں کو اٹھنا نصیب بھی نہیں ہوتا.